السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل۔ یہ 2 دن میں نے ویڈیو نہیں ڈالی، اس کی وجہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہوگی۔ ارشد شریف کی شہادت کے بعد کم از کم میں تو مینٹلی، کچھ ہم جرنلسٹ تھے، ہم مینٹلی ہم بالکل اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم کوئی چیز کر پاتے۔ میں کل بھی تقریباً ادھر ہی تھا، 11 بجے ہم ادھر تھے، پھر اس کے بعد جنازے کے لیے ساتھ نکلے، پھر اس کے لیے جنازہ ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد تدفین وغیرہ۔ تو بہت زیادہ ایموشنل اور بہت زیادہ ایک انسان سے آپ کا تعلق رہا، اور ایک ایسا انسان جو مطلب ایک لمبی تفصیل ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ بہرحال آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا، کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، ایک وہ سارے معاملات اس میں ارشد شریف کے حوالے سے جو باتیں کی گئیں، اس کے متعلق کاؤنٹر آرگیومنٹ میں آپ کو دوں گا کہ اس میں حقائق کیا ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اب تو تھوڑا سا کھل کے اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور ان کے جو سیاسی معاملات ہیں، فی الحال ظاہر ہے عمران خان کا وہ جلسہ ہوگا، وہ بھی جو 11 بجے سٹارٹ کریں گے، وہ مطلب انہوں نے کہا تھا عمران خان نے کہ ہم کریں گے، وہ تو ظاہر چلتا ہی رہے گا، لیکن ارشد شریف والے معاملے کو لے کر جو ڈی جی آئی اسپائر اور ڈی جی آئی ایس نے پریس کانفرنس کی، اس پہ تھوڑا سا ہم آج فوکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ جو انہوں نے کلیم کیا کہ، اور ناظرین کل تقریباً 12 بجے کا وقت تھا، میرا خیال ہے، ہاں جی 12 کا وقت تھا، یا 11:30 پونے 12 کا وقت تھا جب یہ پریس کانفرنس سٹارٹ ہوئی۔ اور آپ بدقسمتی اس ملک کی دیکھیں کہ جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب ارشد شریف کی جو شہادت ہے اس کا معاملہ ہے، اور اب یہ جنازے ہوگا، پھر یہ سارا بڑا ایموشنل جو ہے وہ چیز ہوگی، تو لہٰذا ہم جو ہے اب پورا ایئر ٹائم بائی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس ہوئی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا رانا ثناء اللہ، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خواجہ محمد آصف آئے، پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس آئی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خرم دستگیر کی پریس کانفرنس تھی، احسن اقبال کی پریس کانفرنس تھی، اعظم نذیر تھرڈ کی پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد جو آخری پریس کانفرنس تھی وہ تھی جو قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 9-10 پریس کانفرنسز آپ ایک دن میں کر رہے ہیں، اور 12 بجے سے شروع کیا آپ نے، 6 بجے تک مسلسل پریس کانفرنس آ رہی ہیں۔ احسن اقبال اور خرم دستگیر کی پریس کانفرنس جو ہے تقریباً اوپر نیچے تھی، ایک ساتھ یعنی ایک قسم کی شروع ہوئی، اور اسکرینز پہ جو ہے ان دونوں کا وار تھا۔ تو کوشش یہ کی کہ جتنے 6-7 گھنٹے کا ایک ایموشنل آؤٹ پورنگ ہوگی لوگوں کی طرف سے، اداروں کی طرف انگلیاں اٹھیں گی کہ انہوں نے مروایا ہے، یہ کیا کیا، سارا کچھ ہے، تو یہ 6-7 گھنٹے انہوں نے اسکرین کو بزی رکھا، ایئر ٹائم انہوں نے ایک قسم کا بائی کیا۔ تو بہرحال اس کے بعد اب آتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر، اور جب یہ سٹارٹ ہوئی تو میں، خاور گھمن صاحب، محمد مالک صاحب، وسیم بادامی صاحب، کاشف عباسی صاحب، عماد یوسف جو ایئر وائی کے جو سی او جن کا نام بھی اس میں آ رہا ہے، ہم سب تقریباً ایک سائڈ پہ گھر کے قریب جو انٹرنس کے ساتھ ہی جو جگہ تھی، گیٹ بند کیا ہوا تھا کیونکہ باہر سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ موبائل سے ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے اور سارا کچھ۔ تو ہم نے جو ہے ہم طریقے جو ہی پریس کانفرنس، وسیم بادامی نے فون نکالا اور ہم فون پہ جو ہے ہم سارے جھک کے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بہرحال اب اس سارے معاملے میں یہ ہوا کہ ہم پریس کانفرنس بھی سن رہے تھے، اب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خواتین بھی رو رہی ہیں، اور دلاسا دیا جا رہا ہے، مالک صاحب سے مل رہے ہیں، کاشف صاحب سے مل رہے ہیں، اور ایک عجیب سی ایموشنل چیز ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ اتنی ایسے اہم موقع پہ یہ پریس کانفرنس، جب جنازہ ہونے جا رہا ہے، تدفین ہونی ہے 1.5 گھنٹے بعد، اور یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو ہم اس کو لے کر جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی سن رہے تھے۔ اس میں کیا ہے، پھر ظاہر انہوں نے بہت سے الزامات لگائے، بہت سی چیزیں تھیں اس میں۔ میں سیاسی کی طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف ارشد شریف والے معاملے کی طرف آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی پشاور میں جو ڈبل کیبن گاڑی تھی، خیبر پختونخوا حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، سی ٹی ڈی کا جو لیٹر تھا وہ اداروں کو شیئر نہیں کیا گیا، اور وہ خیبر پختونخوا نے وہ کیا، اور انہوں نے ان کو نکالا۔ سلمان اقبال، عماد یوسف جب جیل میں گئے، انہوں نے ان کو نکالا، انہوں نے بات کی سلمان اقبال نے کہ ان کو یہاں سے نکالیں ارشد شریف کو، وہ چلے گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج انہوں نے چلائی کہ وہ کس طرح ایئرپورٹ سے، پھر بورڈنگ ایریا سے جو ہے اندر داخل ہوئے، اور اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے۔ تو آپ اب اندازہ لگائیں کہ
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ جو اگست میں ان کے خلاف CTTD کی طرف سے جو لیٹر جاری کیا گیا تھا وہ غلط تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یا انہوں نے سلمان اقبال نے ماجد یوسف نے ان کو نکلوایا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ ان کے خلاف 13 کیسز درج تھے، 13 کیسز، اور جس میں ایک غداری کا بھی کیس تھا۔ تو وہ کس نے درج کیا؟ ان کو ہراساں کون کر رہا تھا؟ اسلام آباد کورٹ میں جس دن ان کی تدفین ہوئی، یعنی کل 27 کو، اس دن انہوں نے ان کا جو اسلام آباد کورٹ میں ان کی جو کیس کی ہیئرنگ تھی، اور وہ وہاں پہ ٹارچر وغیرہ جو جرنلسٹ کا تھا اطہر من اللہ صاحب کو، کہ ان کی نومینیشن ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کی طرف ایلیویشن ہو گئی ہے، لیکن پھر وہ کیس سن رہے تھے۔ بہرحال اب اس میں کیا ہونا تھا، جب ایک صحافی کی، ایک سینئر اینکر کی اس میں جرنلسٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا DG صاحب نے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں سے جو ہے کہا گیا UAE کی گورنمنٹ کو کہ جناب آپ یہاں سے چلے جائیں، اور یہ سارا ہے، تو ان کا کہتے ہیں ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا، اس وجہ سے ان کو جانا پڑا، اور انہوں نے مدعا ڈالا سلمان اقبال پہ کہ انہوں نے اس کو وہاں لے کے گئے، کینیا لے کے گئے، اور وہ سارا۔ اب اس کا بھی ایک جواب ہے، اور بڑا اچھا لاجیکل جواب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا، تو کاشف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب وہ فون پہ بات کر رہے تھے، ان کی سالگرہ تھی ماجد یوسف صاحب کی، تو انہوں نے سوچا کہ ان کے گھر پہ ارشد شریف بھی آ جائیں گے، خاور گھمن بھی آ جائیں گے، یہ سارے مالک وغیرہ جتنے سارے دوست ہیں، یہ مریم ایمن وغیرہ اور یہ مہر بخاری وغیرہ، یہ سب بیٹھ کے تو ہم کیک کاٹیں گے۔ انہوں نے ارشد شریف صاحب کو کال کی۔ جب انہوں نے ارشد شریف صاحب کو کال کی تو ارشد شریف صاحب دبئی میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ابھی ریسیپشن سے کال آئی ہے، اور ریسیپشن پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو UAE کے آفیشلز جو ہیں وہ نیچے آپ سے جو ہے وہ ملنا چاہتے ہیں۔ بعد میں کہتے ہیں کاشف عباسی صاحب جب میری ان سے بات ہوئی، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ملک جو ہے وہ چھوڑ دیں، ہمیں کہا گیا ہے، لہٰذا ہم آپ کو ڈپورٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کم از کم دبئی کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، یا جو UAE ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں جی ان کا ایکسپائر ہو گیا تھا، 18 دن ابھی بھی باقی تھے ان کی جو UAE کے اندر جو ریزیڈنسی کا جو ان کو وہ ملتا ہے، جو ویزے کا جو شارٹ ٹرم ویزا تھا، جو وزٹ ویزا تھا، اس پہ وہ گئے ہوئے تھے، 18 دن اس میں ابھی باقی تھے، اور یہ 17واں یا 16واں دن تھا جب یہ اہلکار آئے، حکومت پاکستان نے بھجوائے ہوئے تھے، اور وہ ان سے ملنے گئے۔ تو وہ کیوں اپنی لائف کو رسک کر کے، کیا وہ دبئی میں خود کو غیر محفوظ سمجھتے اگر وہ یہاں سے؟ تو بہرحال اب یہ بڑی بچگانہ بات ہے، اور جو ہے معاملہ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ رات اس ایک پریس کانفرنس ایک رات پہلے فیصل واڈا نے کہا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے، اشارہ جو ہے وہ جا رہا ہے جنرل فیض کی طرف۔ اب یہ کھل کے بات ہوگی، ظاہر ہے کہ جنرل فیض نے جو ہے وہ یہ کام سارا کیا، جنرل فیض نے جو ہے وہ پش کیا ان کو ملک سے باہر نکالنے میں، اور وہ سارا معاملہ اس طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو ایک تو وہ غلط ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ملک سے گئے، انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، دوسری طرف خطرہ تھا کیونکہ ان کے خلاف 13 کیسز تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا، 18 دن اس میں بھی باقی تھے، تو اس میں ایسا کوئی بات نہیں تھی۔ تیسرا انہوں نے دائیں بائیں کوشش کی تھی، کاشف وغیرہ نے، باقی جو دوست ہیں، کہ ان کا انگلینڈ کا UK کا ویزا لگ جائے، تاکہ کم از کم یہ وہاں چلا جائیں، تو جو ان کی لائف کو جو تھریٹس ہیں وہ نہ ہو، کیونکہ انہوں نے UK کا نمبر یوز کر رہے تھے، اور اپنی جو لوکیشن وغیرہ تھی وہ بھی دوستوں کو نہیں بتا رہے تھے، اور کافی کنفیوز کر رہے تھے چیزوں کو، تاکہ جو ان کو فالو کرنے والے ہیں ابھی سے اندازہ لگائیں۔ اس حد تک ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مارنے پہ ان کے تلے میں ہیں، کہ انہوں نے اپنی لوکیشن کو بھی جو ہے نا وہ غلط کیا، اپنا فون بھی چینج کیا، بہت سی چیزیں تھیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ پھر یہ واقعہ ہوا، پھر سلمان اقبال پہ اور عمران خان پہ ساری بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میرے خلاف پرچے ہو رہے ہیں، مجھے خطرہ ہے، تو میں اس سے یہی کہوں گا کہ آپ محفوظ جگہ پہ چلے جائیں۔ تو اگر میں کسی جگہ پہ کہتا ہوں کہ یہ محفوظ جگہ پہ چلے جاؤ، میں نے سے کہا تھا، تو آپ کہیں گے کہ جی یہ آپ نے سے ملک سے باہر نکلوایا۔ پھر اس کے علاوہ جولائی ہی کے مہینے میں ارشد شریف صاحب نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا، اور انہوں نے کہا کہ کچھ شر پسند جو عناصر ہیں وہ مجھے روکنا چاہتے ہیں، ہم جرنلسٹوں کو روکنا چاہتے ہیں، میری جان کو خطرہ ہے، براہ مہربانی میرے لیے کچھ کیا جائے۔ اس کے اگلے ہی دن جولائی 12-13 کی بات ہے، انہوں نے وہ لیٹر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو بھجوایا۔ اس کے بعد اس لیٹر کا کیا ہوا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک لیٹر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو بھیجا، اور وہ لیٹر باقاعدہ طور پہ عمر
اور عطا بندیال صاحب کے متعلقہ جو آفس ہوتا ہے ان تک گیا. سپریم کورٹ ایسوسیشن کا جو رپورٹرز ایسوسیشن ہے اس کا جو ہیڈ ہے انہوں نے باقاعدہ جو رپورٹر ہیں راجہ محسن وغیرہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کنوے کیا کہ ہاں جو لیٹر ہے وہ ان تک مل چکا ہے. اب یہ ساری چیزیں سب کچھ ریکارڈ پہ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ارشد شریف کا جو وہ تھا وہ کچھ نہیں تھا, یہاں سے انہوں نے نکلوانے میں کچھ لوگوں کا ہاتھ تھا, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور اب مختلف جگہوں سے باتیں آ رہی ہیں کہ جناب ان کا احسن جو سلمان اقبال صاحب ہیں ان کا تو کینیا میں ڈرگس کا, سونے کا, اسمگلنگ کا اور ویپنز کا جو ہے وہ کام تھا. اور یہ ساری جو ہے وہ کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں. اور یہ کہانی کس نے گھڑی ہے؟ عامر میر نے. یہ وہی عامر میر ہیں جو حامد میر کے بھائی ہیں, جنہوں نے جب سپریم کورٹ پہ جب حامد میر پہ حملہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو ڈی جی عیسائی ہیں اس کے ذمہ دار یہ ہیں, اور اس کے بعد ظاہر ہے بہت بڑا مسئلہ ہوا, جیو پہ پابندی بھی لگی. تو یہ حالات ہیں کہ جب آپ کے دشمن پہ سختی کا ٹائم ہے تو آپ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, جب آپ پہ وہ ٹائم تھا تو آپ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. بہرحال جو ڈی جی عیسائی نے کل پریس کانفرنس کی, اگر وہ پریس کانفرنس نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. جو سیاسی باتیں کی وہ سمیت میں لا کے میں بات کر رہا ہوں کہ ارشد شریف کی باتیں تو اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ان میں جھول ہیں. تو ملک پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بوٹوں کی چاپ سنائی دے رہی ہے, اور عمران خان بھی اسلام آباد ایک ہفتے 10 دن میں پہنچ جائیں گے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ مزید کیا آگے ہوتا ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.